الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. عیسوی تقویم جس کو آپ انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، انگلش کیلنڈر، اس کے حساب سے آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور پاکستانی آج کی تاریخ میں یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، یوم پاکستان منا رہے ہیں. اس موقع پر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، مالک حقیقی اللہ تعالی ہے۔ اس زمین پر بسنے والے انسانوں نے شروع سے زمین پر جب تک اللہ تعالی کی فرما برداری کی، اس کا حکم مانا، کہنا مانا، اس زمین پر امن رہا، اس زمین سے انہیں اللہ کی نعمتیں وافر یعنی بہت زیادہ اور آسانی سے ملتی رہیں۔ جب انسان نے اس زمین پر اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اس زمین پر جو کچھ ہوا اس کی تاریخ بھی بہت حد تک لکھی گئی اور دنیا کے سامنے ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالی کا ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس زمین پر نظام بھی اسی کا چلنا چاہیے تھا، مگر لوگوں نے اپنے اپنے نظام بنائے اور اپنے اپنے نظام بنا کر انہوں نے اللہ تعالی کے احکام سے روگردانی کا مطلب منہ پھیرا۔ انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی بتائی جاتی ہے۔ کائنات کب سے ہے کوئی شمار نہیں، کروڑوں اربوں خربوں کتنے سال ہو گئے اللہ ہی جانتا ہے، مگر جو انسانی تاریخ تھوڑی بہت ملتی ہے اس کا اندازہ تقریباً 10,000 سال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، وہ آخری نبی ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت نیابت خلفائے راشدین نے انجام دی۔ فرمایا اس کی مدت 30 برس، 2.25 سال کے قریب حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، 10 سال کے لگ بھگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 12 سال کچھ ماہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
6 سال کچھ ماہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور 6 مہینے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت۔ اس تاریخ کے حوالے سے پہلے ملک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کا دور ملوکیت شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ ہے، بنو امیہ، بنو عباس، ان 2 خاندانوں کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ بادشاہت تھی۔ باپ کے بعد بیٹا، کبھی بڑا بیٹا کبھی دوسرا بیٹا، آپس میں جنگیں بھی ہوئیں بھائیوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ کراچی شہر میں ایک بہت بڑی ہستی آرام فرما ہے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ۔ شاید آپ ان کے بارے میں پورا نہیں جانتے ہوں گے، یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 5ویں پشت میں ہیں، یعنی ان کی 5ویں اولاد کہہ لیجئے۔ انہیں بھی یہ حالانکہ تخت و تاج چھوڑ کر آئے تھے، مگر دوسروں نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں فوج بنا لیں گے اور فوج بنا کر پھر حملہ آور ہوں گے، انہیں شہید کیا گیا۔ 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کراچی کے کنارے پر آرام فرما ہیں اور کراچی کو جانے کتنی بلاؤں سے بچائے ہوئے ہیں، وہ سبب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ مختلف خاندان مختلف علاقوں میں حکومتیں کرتے رہے، خلجی تھے، تغلق تھے، کتنے تھے، سلجوق تھے۔ تاریخ ملتی ہے منگول ایک قوم تھی، کیا دبدبا تھا ان کا، کیا اس وقت ان کا رعب تھا، انہوں نے حکومت کی۔ آج اس منگول کا صرف نام رہ گیا، کوئی حکومت باقی نہیں۔ چائنا کتنی بڑی حکومت ہے، مگر منگول خاندان کا اب کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بر صغیر یا بر عظیم، بر خشکی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جس کی جمع برور، دنیا میں کہتے ہیں نا 7 بر اعظم ہیں، برور اعظم، ان میں سے یہ ایشیا، اس کے ایک حصے کو بر عظیم یا بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھائیے، یہاں ہندو آبادی خاصی تھی، مگر اسی سرزمین پر افغانستان سے شہزادہ رسول آل رسول حضرت سیدنا علی حجویری المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، لاہور کو مرکز بنایا اور کافروں مشرکوں کو مسلمان بنایا۔ راجستھان راجپوتانہ، راجے مہاراجوں کا علاقہ، اس سرزمین پر آل رسول شہزادہ رسول حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس سرزمین پر دین اسلام کے نور کو پھیلایا، 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ مسلمانوں کو اس علاقے میں حکومت ملی، یہ بر عظیم یا بر صغیر 800 سال مسلمانوں نے اس علاقے پر حکومت کی، تھوڑا عرصہ نہیں، تاریخ ہے تقریباً 800 سال۔ ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بدھسٹ بدھ وہ بھی رہتے تھے، مگر مسلمانوں کو حکومت حاصل تھی، جہاں بانی حاصل تھی۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں مرکز بنائے تھے جہاں ہندو آبادی زیادہ تھی، مگر امن تھا۔ کیوں کہ حکومت کرنے والوں کو جب تک عدل و انصاف سے واسطہ رہا، امن رہا۔ جب عدل و انصاف کا دامن چھوڑا، بدامنی ہوئی، بے امنی ہوئی۔ ایک تاریخ میں اس میں بھی نہیں جاتا، دور آتے رہے، بدلتے رہے۔ مغل خاندان اس سرزمین پر حکمران بنا۔ مغل اعظم جلال الدین اکبر نام لکھا جاتا تھا، اس نے تعیشات، عیش پرستی اختیار کی، یہاں تک کہ مذہب کی اس قدر توہین کی کہ خود اپنا دین ایجاد کیا، دین الہی کے نام سے۔ 9 رتن اس کے مشہور ہیں، 9 وزیر تھے جو اس نے پورے علاقوں میں سے چھانٹے تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہترین دماغ ہیں، بڑے ذہین لوگ، سمجھدار، جو زیادہ انٹیلیجنٹ، شارپ کہلاتے ہیں آج کل کی زبان میں۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ملا دو پیازا، بیربل، ابو الفضل، فیضی جیسے نام اس میں لیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک دین ایجاد کر لیا۔ ہندوؤں سے تعلق کے لیے اس نے جو کام کیے وہ بھی تاریخ کا حصہ۔ گھر میں ہندو عورتیں ہی نہیں لائے، بلکہ انہوں نے گائے کا ذبیحہ، کیونکہ گائے کو ہندو اپنی ماں کہتے ہیں، گو ماتا مشہور ہے، وہ پسند نہیں کرتے کہ اس کو مسلمان ذبح کریں، تو اس نے ان کی خوشی کے لیے گائے کا ذبیحہ ممنوع قرار دے دیا۔ خود کو سجدہ کروانے لگ گیا۔ کہا جاتا تھا، اس کو سکھایا جاتا تھا یہ لفظ اس کے زمانے میں کہ اوپر خدا نیچے تو۔ حالانکہ ہمارا یہ نہیں کہنا کہ اوپر خدا، اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ بھی کہیے اللہ ہر جگہ۔ یہ اوپر والا کہنا یا اوپر کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آسمان والا کہہ سکتے ہیں آپ، عرش والا کہہ سکتے ہیں آپ، اوپر والا نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو باقی طرف کون ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں، یہ فرق ہے۔ اس کو لوگوں نے کہا اوپر اللہ نیچے تو،
ذل اللہ، اللہ کا سایہ، جو تیرا حکم نہ مانے وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اس نے یہ باتیں پھیلائیں تو جیسا علامہ اقبال کہتے ہیں، شروع سے اگر دیکھو گے تمہیں دو قوتیں نظر آئیں گی، ایک حق کی اور ایک باطل کی۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت ہر زمان آید پدید۔ علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا۔ تم دیکھو اگر نمرود نظر آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم بھی نظر آئیں گے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو پھر فرعون بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ابو جہل بھی ہے، امام حسین ہیں تو یزید بھی ہے۔ تو ہر دور میں کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چل سکتا، اندھیرا ہو تو روشنی معلوم، اس کا فرق معلوم ہوگا، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی حقیقت آپ سمجھ سکتے نہیں۔ بدبو سے خوشبو کا پتہ چلتا ہے، یہ چیز ہے مانی ہوئی کہ ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ جب اس نے مغل اعظم کہلانے والے اکبر بادشاہ نے دین کے خلاف اپنی آواز کو اور اپنے سلسلے کو بلند کرنا چاہا، اللہ نے اس دور میں امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی کو کھڑا